پورے یقین اور وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے ذاتی علم میں بہت سا اضافہ ہوا ہے۔ حضرت صاحب نے جتنی دلیلوں کے ساتھ، جتنے ثبوتوں کے ساتھ بات کی ہے اور ان کی بات میں وزن ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا المیہ ہی یہی ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ اپنے عقیدے کے مطابق بحث کے لیے بیٹھتے ہیں اور 5 منٹ کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بات انہوں نے کی ہے ہم کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، اللہ کے مذہب ختم نبوت ہے۔ عقیدے تو بہت سے ہیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ قادیانیت کی، کیونکہ آج کا موضوع ہی یہی ہے، پلیٹ فارم بھی یہی ہے، اور اس بہت بڑے مقصد کاز کے لیے آپ نے کام کیا ہے، آپ کام کر رہے ہیں، اور آج کے اس مادہ پرستی کے دور میں یہ بہت بڑا کام ہے۔ ایک دو باتیں جو میرے دل کے اندر، میرے علم میں ہیں، جو میرے دین کا، میرے مذہب کا محور ہے، میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور ہمیشہ اپنے دوستوں کو جب بھی موقع ملے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ذرے کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن سب سے بڑی چیز جس کا شکر سب سے پہلے ہمیں ادا کرنا چاہیے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا اور اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ یہ بات انسان ہونے سے بھی بڑھ کر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ ہمیں کوئی ہندو، سکھ، عیسائی کے گھر، کسی یہودی کے گھر، کسی مرزائی کے گھر پیدا نہیں کیا۔ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی بات ہے۔ اور 1-1.5 گھنٹے کا جو حضرت صاحب کا خطاب تھا پوری دلیلوں کے ساتھ، میں اس میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جتنے انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، سب نے آنے والے آخری نبی کی بشارت دی۔ اس وقت کے عیسائیوں کے راہب جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک علم عطا کیا ہے، مختلف قسم کے علوم ہیں، عیسائیوں کے ساتھ پاس بھی ہے اور سے مذاہب کے پاس بھی ہے۔ جو بھی اس مشقت سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک علم دیتا ہے، اور اس وقت کے جو عیسائیوں، نصارہ کے، یہودیوں کے راہب تھے، عالم تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ایک نبی ہوگا جو آخری نبی ہوگا۔ نقطہ کیا ہے؟ نقطہ کیا ہے جو میری سمجھ میں بات ہے، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں نقطے کی بات۔ حضرت صاحب کے خطاب کے بعد میں تو طفل مکتب بھی نہیں ہوں، میں اس پہ دلیل نہیں دے سکتا، میں اس پہ مناظرہ نہیں کر سکتا، میں کم علم آدمی ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، لیکن سوچنے والی بات، لمبی بحث کی ضرورت نہیں۔ ختم نبوت پہ لمبی بحث کی میرے نزدیک ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس پہ قرآن نازل کیا۔ تھوڑا سا غور سے، میں اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوں، پیر صاحب سے بھی بہت دفعہ بڑی محبت اور شفقت اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے کہ میری رسائی ان تک پہنچی ہے، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے مریدین سے بھی کہیں کہ قرآن پاک کا مطالعہ ترجمے کے ساتھ کریں۔ 100 سال قرآن پاک پڑھتے رہیں، اس کا
مفہوم آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ عربی میں ہے، اس کا مقصد اور مطلب جو ہے وہ سمجھ نہیں آ سکتا جب آپ اپنی زبان میں نہ پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے نزدیک اس کائنات کو اپنے محبوب کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتیں غور کرنے والی ہیں جو میں نے غور کی ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے بعد۔ میں تو بہت گناہگار تھا، آج بھی بے شمار گناہگار سا بندہ ہوں، شاید سب سے زیادہ گناہ میرے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم صادر کیا کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ، زیادہ وقت نہ گزارو، کیونکہ وہ آپ کو نہیں کہتے۔ امہات المومنین جو تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ میرا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شخص کسی آج اس مدرسے میں پیر صاحب کے پاس وزیر اعظم نے آنا ہو، اس ملک کے سربراہ میں آنا ہو، دنیا داری کی بات ہو، تو سب سے پہلے میرا وسیلہ ہو تو یہ مجھے پوچھیں گے کہ جو وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، جو بہت بڑا عہدیدار آ رہا ہے، ہم نے چائے کا بندوبست کرنا ہے، اس کی خدمت مدارت کرنی ہے، تو وہ کیا پسند کرتا ہے؟ وہ کیا پسند کرتا ہے؟ تو اس کے مزاج کے مطابق اس کی خدمت جو ہے وہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اتنا عشق کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی درگزر نہیں کیا۔ جب مکہ میں آیات، قرآن پاک کی آیات آتی تھی تو بعض موقعوں پہ کیا ہوا کہ کہا گیا کہ یہ بہت بڑا شاعر ہے، یہ شاعر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وحی آئی کہ ان سے کہہ دو کہ اس جیسی ایک چھوٹی سی وحی ہے جس کو یہ شاعری کہتے ہیں، یہ اس کو ذرا بنا کے دکھائیں، اس کی دو لائنیں، دو لفظ جو ہیں وہ بنا کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء نے بشارت دی کہ ختم نبوت ہوگی ان کے اوپر، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ منطق کی بات ہے، میں اپنے دل کی، میں اپنے ذہن کے سوال کی بات کرتا ہوں، یہ قرآن میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی عالم فاضل، کسی پیر سے میں نے نہیں پوچھا، لیکن میں نے اپنے دل سے پوچھا ہے، اپنے ذہن سے سوال کیے ہیں کہ جس شخص کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا وارث بنایا، جس کے لیے یہ کائنات بنائی، جس کے منہ سے نکلنے والا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے، تو پھر اس کی نسل آگے کیوں نہیں گئی؟ یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ میرے اپنے دل اور دماغ کی بات ہے، یہ اس میں میرے ذہن کے مطابق شاید یہ بات میں بہت ڈرنے کے بعد کہتا ہوں، یہ منطق تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو وہاں پہ پورا نظام، سسٹم جو ہے، نبوت کا سسٹم، مذہب کا سسٹم، کائنات کا سسٹم کا چیپٹر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کلوز کر دیا کہ اس کے بعد کوئی دعویٰ نہ کرے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آنے والے 1000 سال بعد جو ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بات اللہ تعالیٰ نے منسلک کی ہے سب سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جو بندہ نہیں مانتا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی تعظیم کا نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی تعظیم کا نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا ہے کہ میرے محبوب کا، محمد کا نام لو تو صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم آپ پہ لازم ہے۔ تو یہ
بہت لمبی منطق والی بات نہیں ہے. یہ جس دلیل کے ساتھ حضرت صاحب نے جن ثبوتوں کے ساتھ بات کی ہے، جس کے ذہن میں یہ بحث والی بات نہیں، جس کے ذہن میں رائی کے برابر بھی یہ خدشہ پیدا ہو کہ یار دیکھیں شاید یہ ٹھیک ہو، شاید یہ درست ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس کا ایمان بھی گیا. اگلی بات میں مختصر کر کے اجازت چاہوں گا کہ قادیانی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نبی کو بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں لیکن آخری نبی نہیں ہے. جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ ختم نبوت ہوگی، ہمارا نعرہ یہ ہے نا ختم نبوت، وہ اس کو نہیں مانتے، باقی تمام چیزوں کو مانتے ہیں میرے علم کے مطابق. لیکن ہماری تو بنیاد ہی وہی ہے. سارے ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ جو بندہ بنیاد کو نہ مانے تو وہ ایمان کو کیا مان سکتا ہے؟ اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ایمان کی جو بلڈنگ ہے، جو عمارت ہے، وہ اس ایک نقطہ پہ ہے کہ یہ ہمارے آخری نبی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم تو گناہ گار ہیں، کیا آسرا ہے ہمارے پاس؟ کوئی آسرا ہے سوائے ان کی امت میں سے ہونے کے بعد علاوہ کوئی آسرا نہیں. اپنے عملوں کو دیکھتے ہیں تو بڑا پشیمان ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایک جذبہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ساری امت نے بخشے جانا ہے. ہمارا تو سب ان کے علاوہ کوئی ہمارا آسرا نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے ان کا عطا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کرتا ہے، ختم نبوت کا ہے. اس پہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو حضرت صاحب نے بات کی ہے میں اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں، اور میں حاضر ہوں جہاں پر بھی میری خدمات آپ کو ضرورت پڑے. میں پہلے بھی یہ میرے ذہن میں بات تھی، لیکن میرے ذہن کے کچھ دریچے آج کھلے ہیں. چند دن پہلے دنیا دار ہیں، سیاسی آدمی بہت کمزور ہوتے ہیں. جو سیاسی بندہ ہوتا ہے نا وہ بہت کمزور ہوتا ہے، لیکن بے شمار لوگ یہاں پہ موجود ہیں کیونکہ میرا ذہن کنسیپٹ بڑا کلیئر ہے. کاموں کی سیاست میں شاید ہمارے جو مذہبی پلیٹ فارم ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے، اس کا اظہار شاید اور ببانگے دول اتنا کوئی نہ کرتا، اور جتنا میں کرتا ہوں اپنا، وہ اپنی آخرت کے لیے کرتا ہوں. یہ سیاست ویاست کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرم کی بات ہے. کیونکہ میں سب نظام سے، سسٹم سے گزر چکا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مضبوط کیا، اس لیے اس نیج پہ پہنچا ہوں کہ یہ سب کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اس کے کرم کی بات ہے. کہ اللہ تعالیٰ کس کو کس وقت نوازتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ اس پہ کام کرنے کی یقیناً ضرورت ہے. اپنا جو عقیدہ ہے اس پہ قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو میری خدمات آپ کو ہوں، میں انشاءاللہ ہر وقت حاضر ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے اپنے بخشش کا چند لمحات جو ہیں یہاں پہ جو گزارے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری بخشش کا یہ ذریعہ نجات بن جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے تدارک کے لیے، اس فتنے کے تدارک کے لیے جو کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اپنے علم کے ساتھ، اپنی جو میجورٹی ہے اس کے ساتھ، بالکل قطعاً اس میں دو رائے نہیں ہے کہ کوئی بات اس پہ بحث کرے کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. جو یہ کہتا ہے کہ قادیانی مسلمان ہے، در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہے. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جو یہ دلیل دے کہ قادیانی مسلمان ہے، در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہے. یہ میری چند گزارشات تھی. بہت مہربانی.